अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं मुस्तार अहमद कसाना। आज तकरीबन 1 हफ़्ते के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और आपको मालूम ही है, काफ़ी दोस्तों को तो मालूम है। पिछले हफ़्ते जुमा के रोज़ मेरे जो बड़े भाई थे, उनका इंतकाल हो गया था और उसमें फिर ज़ाहिर है कि आपको पता है कि एक बहुत ही शॉक में से गुज़रता है इंसान और पूरी फ़ैमिली पूरी एक अजीब-सी कैफ़ियत से गुज़रती है। तो उसमें मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं यकीन मानिए मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं है कि मैं आपको बता सकूँ कि मैं कितना आपका शुक्रगुज़ार हूँ। कितने लोगों ने मैसेजेस किए, कॉल्स की, बहुत सारी मोहब्बत का इज़हार किया, ताज़ियती पैगामात आए। मैं बहुत से लोगों को जवाब तो दे सका लेकिन बहुत से लोगों को अभी भी देना बाकी है। तो आपको पता है कि ये बड़ा मुश्किल वक़्त होता है, उसमें आदमी अजीब-सी कैफ़ियत से गुज़र रहा होता है और ख़ास तौर पे जब आप बाहर हों और आप जाके अपनों से मिल भी ना सकें, तो ये बहुत मुश्किल वक़्त होता है क्योंकि ये वो मुझे याद आ रहा है कि जो क़याम मशरिक़ में इक़बाल ने कहा था ना, बेख़लवती के सुख़न मी शवद हिजाब औंजा, हदीस दिल ब ज़ुबान निगाह मी गोयम, कि जब मैं ख़िलवत में होता हूँ, जहाँ गुफ्तगू हिजाब बन जाती है, तो वहाँ पे मैं अपने दिल की बात जो है वो निगाहों की ज़ुबान से करता हूँ। तो यहाँ पे आपको पता है कि दूर रहते हुए आप किसी से ना शेयर कर सकते हैं उस तरह, तो बड़ा मुश्किल सा वक़्त होता है। तो उसमें निगाहों की ज़ुबान जो है, वो ही ज़्यादा बोली जाती है और उसी लिहाज से मैं आपसे भी गुज़ारिश करूँगा कि आप उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ कीजिएगा और जिन-जिन दोस्तों ने मुझे पैगामात भेजे, कॉल्स की, मैं उनका एक बार फिर बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह ताला आपके बहुत ही जो खुसूसी मरातिब हैं, वो आपको अता करे और आपको आफ़ियत में रखे क्योंकि सबसे बड़ी दुआ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान माँग सकता है, वो आफ़ियत की है। तो आप भी आफ़ियत में रहें और पाकिस्तान भी आफ़ियत में रहे और तमाम हमारे दोस्त जो हैं वो आफ़ियत में रहें। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अता करे। बहुत-बहुत शुक्रिया। आज का जो हमारा प्रोग्राम है, आज हम शुरू कर रहे हैं उस सिलसिले को और वो तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू कर रहे हैं और आपको मालूम है कि तिब्बे नबी का जो प्रोग्राम होता है उसमें मेरी एक गुज़ारिश हुआ करती है कि इस प्रोग्राम में जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का ज़िक्र आए, तो आपने दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ना है और ये भी मुझे यकीन है कि ये आपके लिए, हम सब के लिए तोशे आखिरत बन जाएगा। तो हियर कम्स डॉक्टर नाज़िर हुसैन साहब, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं डॉक्टर साहब, आप खैरियत से हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे दरअसल सबसे पहले मैं इज़हार ताज़ियत करना चाहूँगा आपसे और आपके तमाम ख़ानदान वालों से, घर वालों से आपके। बड़ी आपके भाई मुबारक। का इंतकाल का सुनकर बेहद अफ़सोस हुआ और मैं आज अपने तमाम नाज़रीन और सामीन को सलाम के बाद ये कहना चाहूँगा कि आज हम जो दुरूद पाक पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह हम उसके लिए दुआ करेंगे कि इसका अजर व सवाब आपके मरहूम भाई को अल्लाह ताला इनायत फ़रमाएँ, उनके दर्जात बुलंद फ़रमाएँ और आखिरत की हर सहूलत, हर आसाइश उनको वहाँ अता फ़रमाएँ। तो मैं दुरूद पाक हम सब पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। और अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब ने जो दुरूद पाक पढ़ा है, इसका अजर व सवाब इसरार कसाना साहब के मरहूम भाई को इनायत फ़रमाएँ और उनके दर्जात बुलंद फ़रमाएँ। आमीन। बहुत-बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। तो डॉक्टर साहब, आज का जो दिन है, वो इस लिहाज से भी बहुत अहमियत रखता है कि रमज़ान की आमद है और उसमें आपको मालूम है कि हमारे लिए कितने मसाइल भी क्रिएट होते हैं और खाने-पीने के मसाइल और उसमें फिर कई लोगों की तबीयत ख़राब हो जाती है, कई लोगों को ओवर ईटिंग के मसाइल होते हैं। तो ये एक बैलेंस जो कायम रखना है रमज़ान के दौरान, ख़ास तौर पे इबादत का और अपनी जो मशगूलात हैं उनका, इसमें कैसे बैलेंस किया जाए, ये है आज हमारा सबसे बड़ा मसला। उसमें मैं चाहूँगा कि आप ज़रा थोड़ा-सा हमें गाइड करें कि क्या-क्या किया जाए? जी, सबसे पहले तो आज के जैसे आपने अभी दिखाया कि कुरान हकीम से कैसे इलाज किया जाए, यानी उसकी तिलावत से, यानी उसके सुनने से। जिसे हम कहते हैं कि साउंड वेव थेरेपी ऑफ होली कुरान, कि होली कुरान की साउंड वेव थेरेपी इस वक़्त पूरी दुनिया में मकबूल है और लोग उससे इस्तिफ़ादा भी कर रहे हैं। और लेकिन जो कुरान की तिलावत अक्सर हम सुना करते हैं, ख़ास तौर से रमज़ान के दौरान जो ये कहा गया है कि रात का क़याम और उसमें कुरान हकीम को सुनना।
یہ رمضان کے دوران اس کو لازم کیا گیا ہے. بہت سے علماء کرام تو اس کو فرض اور واجب کا درجہ تک دے دیتے ہیں اس کی افادیت کے لحاظ سے. تو رمضان میں بہت فرق ہے کہ پاکستان میں کوئی شخص ہے کسی اسلامک ملک میں ہے، یہاں تو اوقات کار میں نرمی کی جاتی ہے، جیسے پاکستان میں صبح 9 بجے سے 2 بجے تک یا 9 بجے سے 3 بجے تک مختلف دفاتر اور جو جی ادارے ہیں اس کے بعد وہ فری کر دیتے ہیں تاکہ لوگ اپنے رمضان کی تیاریاں کریں. میکسیمم لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو پورے سال کی چھٹیاں ہوتی ہیں وہ رمضان میں لے لیتے ہیں کیونکہ رمضان کو انجوائے کیا جائے. رمضان دراصل انجوائے کرنے کی چیز ہے، روزے کا سوچ کر پریشر لینے والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمتیں ہیں کہ جسے ایک نیکی وہ فرض کے برابر، نفل فرض کے برابر بن گیا. اس سے بڑھ کر اور کیا مثال دی جا سکتی ہے. اس میں ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ جہاں ہمیں حکومت نے، ہمارے اداروں نے، ہمارے اسکولز نے ہمیں سہولتیں دی ہیں، ہم اپنا ایک پلان ترتیب دیں. اس میں عبادات کو زیادہ سے زیادہ شامل کریں. اور عبادات دو طرح کی ہیں، ایک تو یہ کہ ہم نے پڑھنا ہے اور ہم نے سننا بھی ہے. قرآن حکیم کی تلاوت روزانہ کرنی ہے، قرآن حکیم کو روزانہ سننا بھی ہے. اسی طرح سے نوافل کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کرنا ہے. اور 3 تسبیحات جو بزرگ بتاتے ہیں کہ سوئم کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، 100 بار کم از کم یہ پڑھیں اور 100 بار درود پاک اور 100 بار استغفار، یہ صبح شام یہ تسبیحات رکھیں. اور سحری اور افطار کا اہتمام ذرا سادگی کے ساتھ کریں، بے شک وافر مقدار میں ہو کہ اپنے لیے بھی استعمال ہو لے اور دوسروں کے لیے بھی، لیکن صحت مند کھانے ہوں. ہمارے ہاں انشاءاللہ ہم اس موضوع کو بھی لائیں گے کہ افطار اور سحری اس میں ہم فوائد کیسے لے سکتے ہیں اور جو نقصانات آتے ہیں ان سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں. انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے. اور یہ کہ رمضان مبارک کی جب آمد ہوتی ہے تو ایک خوشی کا ایک سما، ایک احساس فضاؤں میں موجود ہوتا ہے بے اور شک. الحمدللہ جو محسوس بھی ہوتا ہے، ہر مسلمان اس کو محسوس کرتا ہے. ایک پوری تو فضا ہی ڈاکٹر صاحب، جو فضا ہے پوری کی پوری فضا جو ہے وہ ایک عجیب طرح کی، ایک نور لیے ہوئے، ایک اس طرح کا ایک عجیب سا، وہ بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے باقی مہینوں سے. بے شک بے شک. اور یہ اس بات کی ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ مہینہ بہت محبوب ہے. اور جو شخص جیسی عبادت کرتا ہے اخلاص سے کرے، چھوٹی سی عبادت ہو اخلاص سے کرے کہ لوگوں، اور روزہ تو ایسی عبادت ہے کہ کوئی کسی کو دکھا نہیں سکتا کہ میرا روزہ ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے اور بندے کو معلوم ہے. تو اس لیے اس میں زیادہ سے زیادہ 3 چیزوں کا اہتمام بہت ضروری ہے روزے میں، جس کی آج سے پریکٹس کرنی ہے. ایک تو یہ کہ غصہ نہیں کرنا روزے کے دوران، کیونکہ غصہ جب انسان کرتا ہے تو اس میں پھر وہ کچھ ایسی باتیں کہہ جاتا ہے جو روزے کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کی شخصیت کو نقصان پہنچاتا ہے. غصہ نہیں کرنا. اور دوسرا یہ کہ نمازوں میں سستی نہیں کرنا، یہ بھی ایک خاص ضروری بات ہے کہ روزہ تو خوب رکھا لیکن نمازوں میں لوگوں کو دیکھا کہ سستی کرتے ہیں، تو یہ نہیں. روزے یا پھر نماز سارا روزہ جو ہے وہ سو کے گزار دینا. جی ہاں. اچھا، آپ کے یہاں تو اس وقت روزے بھی ماشاءاللہ 15-16 گھنٹے کے ہوں گے ہمارے یقیناً. روزے سب سے لمبے ہوتے ہیں. پاکستان سے تو خیر 3 گھنٹے کا فرق ہے. ہمارا گھنٹہ 3 گھنٹے، ہمارا روزہ جو ہے وہ 3 گھنٹے زیادہ لمبا ہے. اچھا، 3 گھنٹے زیادہ ہے. یہاں تو خیر کافی اچھا موسم بھی ہے، جیسے کراچی میں تو شدید گرمی، لیکن باقی پورا پاکستان پرسکون ہے. اور روزے کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ سحری کو اچھے اہتمام کے ساتھ کیا جائے. جو لوگ سحری، پاکستان میں ایک رواج چل رہا ہے کہ رات کو کھا کے سو جاتے ہیں کہ ہاں. صبح آفس جانا ہوتا ہے، اور پھر وہ ان کے لیے روزہ 1 رمضان 2 رمضان کے برابر بن جاتا ہے، اور ایک روزہ وہ یورپ سے بھی زیادہ ہے جو لینتھی ہو جاتا ہے. تو اس لیے سحری کا اہتمام کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے اتنے فوائد بتائے ہیں کہ بعد میں سائنسدانوں نے جب اس پہ غور و فکر کی، مسلمانوں نے بھی، اور جیسے آسٹریا کے پروفیسر فانگاٹ، اٹلی کے CEO ڈاکٹر ڈیڈیوس، ان لوگوں نے جب ریسرچ کی کہ سحری پر، تو انہوں نے کہا کہ کاش یہ ایسا ہو کہ سارا سال رمضان ہو اور میں سارا سال سحری کھاؤں. سحری کے اتنے فوائد سامنے آئے. تو یہ جو سحری کا جو ڈراپ کرنا ہے، مائنس کرنا ہے، یہ بڑا خطرناک ثابت ہوتا ہے آگے چل کے. ایسا شخص 15 رمضان سے آگے جا نہیں پاتا. اسی طرح ہم نے افطار بھی اس طرح سے کرنا ہے کہ کھجور پانی سے روزہ افطار لیں
कोई फ्रूट खा लें, जाके नमाज़ पढ़ लें, वापस आएँ तो आकर खाना खा लें। तो ये रोज़ा और ये इफ्तार, ये सहरी ये हम पर भारी नहीं होंगे और वो जो अजीब कैफ़ियत होती है कि रोज़े के बाद फिर नींद बहुत आती है, ऐसी कैफ़ियत नहीं होगी इंशाअल्लाह। और रोज़ा इसके दौरान सदका खैरात बहुत ज़्यादा किया जाता है। सदका खैरात 2 तरह के हैं, माल दौलत है या कोई इल्म है तो आप वो किसी को सिखाते हैं रमज़ान के दौरान। इसी तरह से एक और भी चीज़ है कि अपनी बदनी जो हमारी फ़िज़िकल अ, प्रेज़ेंस है किसी जगह पर कि हम जाकर किसी की खिदमत कर सकें, किसी मरीज़ को हम कोई खिदमत दे सकें। ऐसे भी लोग मैंने देखे कि जो रमज़ान में अब पूरे साल नहीं कर पाते, रमज़ान में वो किसी एक मरीज़ को या करीब में हॉस्पिटल है, तो वहाँ जाते हैं, मरीज़ों से पूछते हैं कि आपको कोई काम है, आप हमें बताएँ, कोई मेडिसिन लानी है, कोई खाना-पानी, कोई भी चीज़ है आप हमसे मँगवा लें। 1 घंटा अक्सर लोग अपने अस्पतालों में देते हैं। तो इस तरह के ये रोज़े और रोज़े के दरमियान अगर ये किया जाएगा, इंशाअल्लाह हमारे एक मुफ्ती साहब हैं कहते हैं जिसने ये कर लिया, अपने बदन से किसी को जाके खिदमत पेश कर दी 1 घंटा, 2 घंटा, कह रहे हैं मैं गारंटी देता हूँ उसका रोज़ा कबूल है। तो सुभान अल्लाह। क्योंकि अल्लाह ताला को मखलूक की खिदमत बहुत पसंद है। तो इसी तरह हमारी एक स्टूडेंट हैं, वो माशाल्लाह एनिमल्स को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, जहाँ कोई एनिमल मिल जाए उनको, वो उसके देखती हैं कोई ज़ख्मी है या कोई परिंदा है, कोई बिल्लियाँ वगैरह, वो उनकी खिदमत बहुत ज़्यादा करती हैं और रमज़ान के दौरान उनका ये एहतमाम बढ़ जाता है। इस तरह की मिसालें हमारे यहाँ पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि लोग एक-दूसरे की खैर-ख्वाही करें, एक-दूसरे को देखें, कौन किस हाल में है। अगर आपको अल्लाह ने गुंजाइश दी है तो छोटे जैसे आजकल बहुत रिवाज पाकिस्तान में हो गया है कि वो एक राशन का पैकेट बना लेते हैं बड़े-बड़े जिसमें शायद 5-6 हज़ार रुपए की चीज़ें होती हैं। वो अपने रिश्तेदारों के, दोस्तों के घरों में जाकर पहुँचाते हैं। ये बहुत रिवाज चल रहा है। कराची में ख़ास तौर से इसका बहुत ज़्यादा रिवाज है। तो ये एक अच्छी बात है कि ऐसे शख्स का रमज़ान वो है एक्चुअली अल्लाह हाँ, ताला की अमद कि कोई एक्स्ट्रा काम किया जाए जो सारा साल नहीं हो सका। किसी को इल्म कोई नहीं कुछ नहीं कर सकते तो आप टीचर हैं, आप हाँ, अहले इल्म हैं, तो किसी को ट्यूशन पढ़ा दीजिए फ्री में पूरा महीना, किसी को कोई चीज़ सिखा दीजिए, कोई हुनर सिखा दीजिए। हमारे एक सही दोस्त है मोटर मैकेनिक, वो हर साल रमज़ान में किसी न किसी को मोटर मैकेनिक का हुनर सिखाते हैं और फ्री सिखाते हैं। क्या वो कहते बात हैं कि शायद इस बहाने में अल्लाह ताला मेरा रोज़ा कबूल कर ले। है। एक एक स्किल है ना, हमारे वो स्किल इलेक्ट्रीशियन अगर उनके पास आ जाएगी तो उनकी रोज़ी चल पड़ेगी। उनकी रोज़ी चल पड़ेगी। एक हमारे इलेक्ट्रीशियन दोस्त हैं, वो हर रमज़ान में 2-3 अफ़राद अपने साथ रखते हैं। उनका खाना-पीना, उनके रोज़ा अफ़्तार, उनके घरों को मुकम्मल सपोर्ट करके और 2-3 अफ़राद को हर साल रमज़ान में फुल ट्रेन कर देते हैं इलेक्ट्रीशियन में और हर साल नए अफ़राद वो लेते हैं। तो इस तरह का रुझान लोगों में आ रहा है, तो ये खुशाइंद है और रमज़ान को वाक़ई इस तरह गुज़ारना चाहिए कि अल्लाह की मख़लूक को कोई सहूलत मिल सके आपसे। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें जो एक चीज़ है बहुत इम्पोर्टेंट है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात थी, जब वो उनकी लाइफ को देखते हैं, तो उनकी क्या रूटीन थी? कितना खाते थे, कितना कम खाते थे, ज़्यादा खाते थे? क्योंकि हम लोग तो रमज़ान को बहुत ज़्यादा खाने का भी महीना समझते हैं कि जो कुछ ज़िंदगी में कभी नहीं खाया हुआ होता, वो भी हम रमज़ान में खा लेते हैं। अच्छा ये तो इस चीज़ से मना नहीं किया गया। जो अच्छा अल्लाह ने दिया है, जो एक्स्ट्रा जिस तरह से भी रमज़ान को एन्जॉय कर सकते हैं, सिर्फ़ इसमें इसराफ़ ना हो। एक तो इसराफ़ ये है कि वो खाना ज़ाया ना हो। दूसरा ये है कि हम इतना ना खा लें कि हमारे पेट में वो ज़ाया हो जाए और हमारा हाँ, जिस्म उसका नुकसान का जो है वो दो-चार हो जाए। तो ये इसराफ़ दोनों तरह का नहीं करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फ़ॉर्मूला बता दिया, जो हर जगह फ़िट है, जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सारी ज़िंदगी अमली तौर पर दिखाया कि जब भूख लगे खाना खाया जाए, अभी भूख बाकी हो तो खाना छोड़ दिया जाए। अब इफ्तार हो या सहरी हो, सहरी में ये सोचकर पेट भर लेना, एक पराठा आम आदमी नाश्ते में लेता है, लेकिन सहरी में 2-3 पराठे खा रहा है कि सारा दिन कुछ नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। रोज़े में जितना ऑटोफेजी देखें ऑटोफेजिया या ऑटोफेजी यानी खुद जिस्म सारा दिन तलाश करेगा कि अब खाना तो आ नहीं रहा। 10-11 जब बज जाते हैं सहरी के बाद, तो ब्रेन एक प्रोग्राम ब्रेन के पास होता है। वो ये देखता है कि खाना नहीं आ रहा, भूख की भी कैफ़ियत है, शदीद भूख भी लगी है। क्या-क्या चीज़ें रिज़र्वायर हैं जिस्म के अंदर? कोलेस्ट्रॉल, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल। अब वो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल को इस्तेमाल कर रहा है एनर्जी के तौर पर। यूरिक एसिड ज़्यादा था रमज़ान से पहले। अब वो रोज़े की हालत में यूरिक एसिड को एक्सेस जो हुआ है, जो 5 से ज़्यादा है, उसको इस्तेमाल कर रहा है। शुगर बहुत ज़्यादा हो गई थी, शुगर का मरीज़ है,
اب اس کی شوگر کو انرجی کے طور پہ بھوک کی حالت میں استعمال کر رہا ہے. تو یہ اور جو انرجی میں جب تبدیل کرتا ہے ہمارا جسم کا نظام توانائی میں کسی بھی چیز کو, تو اس کے لیے اس کو برننگ کرتا ہے, اس کو جلاتا ہے, جلا کر اس کو استعمال کرتا ہے, اتنی ہیٹ دیتا ہے کہ وہ انرجی میں تبدیل ہو جاتی ہے. اور اگر رمضان کے میننگ کو دیکھیں تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ رمضان کا مطلب ہے جلانے والا. تو سائنسدان چونکہ اپنی زبان اپنی لینگویج رکھتے ہیں, انہوں نے کہا کہ بھی رمضان کا جو میننگ ہے کہ جلانے والا, دراصل وہ اندر موجود ہر قسم کے ٹاکسینز اور پائزنز اور ایسڈز ان کو جسم جلا کر استعمال کرتا ہے, اس لیے اس کا نام رمضان ہے. اور 30 دن کے بعد جسم کولیسٹرول جو ایکسس ہے اور اسی طرح یورک ایسڈ اور جتنے بھی ہمارے آر اے فیکٹر وغیرہ کی چیزیں, یہ تمام چیزیں 30ویں رمضان تک اگر انسان صحیح طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تاکید کے مطابق روزہ رکھے تو یہ تمام چیزیں جل کر صاف ہو جاتی ہیں. 31ویں یا پہلی جو نیکسٹ منتھ کی آتی ہے شوال کی, اس میں انسان بہت سی بیماریوں سے پاک ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ جل کر اندر ہی ختم ہو چکی ہوتی ہے. اچھا, اور کھانے پینے میں جو مختلف چیزیں ہیں, جس طرح فار ایگزامپل میں دیکھتا ہوں کہ رمضان میں ہماری جو سب سے زیادہ کنزمپشن ہوتی ہے وہ پکوڑوں کے حوالے سے ہوتی ہے. پکوڑے اور اس طرح کے دہی بڑے وغیرہ, یہ جو چیزیں ہیں یہ ہم بہت زیادہ کھاتے ہیں, تو اس میں بھی کوئی احتیاط کی ضرورت ہے ہمیں؟ اس میں بہت بہت زیادہ احتیاط. ایک خطرناک کام جو ہم کرتے ہیں اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے, کہ ہم پہلے دن جس تیل میں ہم نے پکوڑے تلے تھے یا کوئی چیز فرائی کی تھی, ہم دوسرے دن بھی اس کو استعمال کرتے ہیں, تیسرے دن بھی اس میں کم ہوا اسی میں اور ڈال دیا. ایک بار تیل, یہ جو کوکنگ آئل ہے, کوکنگ آئل 50% کیمیکلز ہوتے ہیں اور 50% یہ چیزیں ہوتی ہیں جن کا نام اس پر لکھا ہوا کسی بھی ویجیٹیبل کا, کینولا آئل یا پام آئل وغیرہ. تو کیونکہ پام آئل ڈارک براؤن کلر کا ہوتا ہے اور اس کو لائٹ کلر کرنے کے لیے اتنے کیمیکل بلیچنگ استعمال کی جاتی ہے کہ وہ آپ کے پاس تو وائٹ کلر میں آتا ہے. میں ایک بار ملیشیا سے پام آئل لے کر آیا, وہ ڈارک براؤن کلر کا تھا, اور جن دوستوں کو دکھایا ان کو یقین نہیں آیا, کہنے کہ اس کلر کا تو ایک بھی کوکنگ آئل موجود نہیں ہے, جبکہ بیس جو ہے کوکنگ آئل کا وہ پام آئل ہوتا ہے. اس کے بعد کینولا آئل اور مسٹرڈ آئل وغیرہ اس میں شامل کیے جاتے ہیں. تو یہ آئل اس میں بڑے ہوئے, اس میں مکس ہوئے کیمیکلز اگر آپ نے دوسرے دن پھر گرم کر لیا, اس میں موجود ٹاکسینز اور اس میں موجود پوائزنز یا جو کیمیکلز ہیں ان کی خطرناک جو کیفیت ہے وہ ملٹیپلائی ہو جاتی ہے. تیسرے دن وہ پھر ملٹیپلائی ہوتی ہے. اس طرح سے انسان اپنے جگر کو روزے میں جس جگر کو تقویت ملنی تھی وہ انتہائی بیمار ہوتا چلا جاتا ہے. تو لہٰذا تلی ہوئی چیزوں کو زیادہ استعمال نہ کریں. آج کل ایک سسٹم آیا ہے, یوٹیوب پر بھی موجود ہے, کہ آپ اوون کے اندر کیسے پکوڑے اور سموسے بنا سکتے ہیں, وہ ترکیب سکھائی گئی ہے. اور جن کے گھروں میں اوون نہیں ہے ان کو پتیلیوں میں بتایا گیا ہے کہ پتیلیوں میں آپ کیسے بنائیں گے. میرے خیال میں اس ترکیب کو لوگ سیکھیں. اور لیکن پکوڑے کھانے چاہیے, سموسے کھانے چاہیے زیادہ سے زیادہ, اس طرح لوگ کھاتے ہیں. اچھا, چونکہ ایک فیشن بن چکا ہے اور اس کے بغیر افطار کا تصور نہیں ہے, نامکمل ہے. تو ایسے میں 1-2 پیس لیا جا سکتا ہے, اور اس میں فروٹس کا زیادہ سے زیادہ استعمال ہوتا ہے. پھر ایک اور غلطی ہم کرتے ہیں, پکوڑوں کے علاوہ ہم شوگر کی چیزیں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. شوگر اتنی خطرناک ہوتی ہے کیونکہ یہ کیمیکل ہوتا ہے, اس کو وائٹ پائزن کہہ کر سائنسدان ڈکلیئر کر چکے ہیں. اب کوئی مانے یا نہ مانے, جو اس کا زیادہ استعمال کرے گا یقیناً وہ نقصان اٹھائے گا. تو چینی کے شربت بہت زیادہ استعمال, ایک تو روح افزا کے اندر ویسے ہی ماشاءاللہ چینی ہوتی ہے, کافی ہوتی ہے, چیزوں کے ساتھ ساتھ مزید شوگر ملا لیتے ہیں. تو مجھے ڈاکٹر عبدالحنان صاحب تھے, وائس چانسلر تھے ہمدرد یونیورسٹی کے, کہنے کہ ہم نے لوگوں کو اتنی ٹریننگ دی ہے کہ بھائی ہم نے چینی ملا دی ہے, آپ نہ ملائیں. لیکن وہ ماشاءاللہ پھر اس قدر میٹھا کر دیا جاتا ہے کہ وہ افادیت اس کی پھر وہ خطرناک ہو جاتا ہے. رمضان کو ہم اتنے خطرناک انداز سے گزارتے ہیں. آپ یقین کریں, میں جن افطاریوں میں شرکت کرتا ہوں پاکستان میں, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم شاید کوئی ایسا بندوبست کر رہے ہیں کہ ایسی کوئی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا جسم کن طریقوں سے بیمار ہو سکتا ہے, ہم اس کوشش میں مصروف ہیں شاید افطار کے وقت خاص طور سے. اچھا, سحری ہماری بڑی سادہ ہوتی ہے. اچھا جی, سحری کا کیا فرما رہے تھے آپ؟ سحری ہماری سادہ ہوتی ہے, لوگ لیکن پراٹھے استعمال کرتے ہیں. ایک غلطی جو بہت خطرناک ہوتی ہے کہ سحری کو لیٹ کیا جاتا ہے اور سحری کے 10-15 منٹ کے بعد جو اذان ہوتی ہے تو اس پر 2-3 گلاس پانی پی لیا جاتا ہے. اس میں 2 نقصانات ہیں. جب اذان ہوئی ہے اس کا مطلب ہے اب کھانا پینا نہیں ہو سکتا,
اور اس سے پہلے ہمارے پاس کوئی ٹائم ٹیبل ہو, کوئی الارم ہو جو ہمیں بتائے کہ اب 5 منٹ کے بعد اذان ہونے والی ہے. اس طرح لوگوں کا روزہ مکروہ ہوتا ہے. اور کھائے ہوئے پر پانی پینا, وہ بھی 2-3 گلاس, وہ اتنا خطرناک ہے کہ سارا دن وہ شخص بلوٹنگ کا شکار رہتا ہے, گیسز ہو جاتی ہیں. اکثر لوگوں کو سنا کہ جناب رمضان میں گیسز ہو گئیں, اور اسی حالت میں اس نے شام میں پکوڑے کھائے. وہ بیسن تھا, بیسن تو اور بھی, بیسن ہمارے جسم میں جا کر 40% گیسز میں تبدیل ہو جاتا ہے, ویسے تبدیل ہو جاتا ہے وہ. تو ایسے میں اتنے زیادہ گیسز بنانے والی چیزوں کو کھانا. اور تو صبح کے وقت پھر سحری کے وقت پھر پراٹھوں سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. ہاں, اس میں یہ ہے کہ سادہ روٹی ہو تو زیادہ بہتر ہے, لیکن جو پراٹھے کھانا چاہتے ہیں وہ پراٹھے ضرور کھائیں, لیکن وہ پراٹھے کوکنگ آئل میں نہ بنے. یا تو خالص مکھن وغیرہ ہو, خالص دیسی گھی ہو, یا زیتون کا تیل میں تھوڑا سا اس کو لگا سکتے ہیں. زیادہ بہتر طریقہ میرے نزدیک یہ ہے کہ روٹی بنا لی جائے, اس پر بٹر وغیرہ لگا لیا جائے, دیسی گھی اس پر ہلکا سا لگا کر, اور اس کو سالن کے ساتھ کھا لیا جائے. اور کھانے سے پہلے 2-3 گلاس پانی پی لیے جائیں, اور کھانے کے بعد تھوڑا سا پانی پیا جا سکتا ہے. پراٹھے کوکنگ آئل میں بنے ہوئے وہ انتہائی نقصان دہ ہوتے ہیں. تو اس میں خاص طور پہ جو صبح صبح لوگ لسیاں اور پتہ نہیں کیا کیا وہ پیتے ہیں, اور ساتھ پہ چائے بھی چل رہی ہوتی ہے, وہ سارا کچھ وہ ٹھیک ہے جی؟ اس میں لوگوں کو ذرا سا ایک ڈائٹ پلان بنانا ہوگا. ابھی ہم اس پہ ذکر کرتے ہیں کہ کیونکہ ہم اس میں جب ٹائم بھی کم ہوتا ہے نا ڈاکٹر صاحب, اس میں ٹائم سپین جو ہے وہ بھی ونڈو بہت چھوٹی ہے, اس میں سب کچھ ہم نے کرنا ہوتا ہے نا. اب کیا 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 جائے اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ چائے کے شوقین لوگ یا چائے جن کی ضرورت ہے, اب چونکہ گرمیاں بہت ہیں اور پاکستان باقی بھی اب گرمیوں کی طرف چل رہا ہے, تو اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم جب صبح سو کر اٹھتے ہیں تو ہم کلی وغیرہ کر کے 1-2 گلاس پانی پی لیں ویسے. اس کے بعد پھر ہم وضو وغیرہ کر لیں, دانت برش کر لیں اپنے, اور ہم آ کر بیٹھیں اور ہم پہلے چائے پی لیں. جس کو چائے کا شوق ہے, جن کے سر میں درد ہوتا ہے, ایسے بھی لوگ ہیں جو ایڈکٹ ہو ہاں. جاتے ہیں, وہ پہلے چائے پینے آرام آرام سے, اتنی دیر میں کھانا آ جائے گا. لیکن کھانے کے بعد چائے پینا, تو آپ کے جسم کا میکسیمم آئرن جو خوراک میں گیا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. اور رمضان کے دوران آئرن کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے, تو اپنے آئرن کو ضائع نہ کریں. چائے پہلے پی لی, اب لسی وغیرہ پینی ہے, آپ کھانا کھاتے رہیں, تھوڑی سی لسی پیتے رہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن کھانا کھانے کے بعد, سحری کھانے کے بعد لسی چائے وغیرہ کا پینا آپ کو رمضان میں نڈھال کر دے گا. تو اس میں ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ ہے کہ جو ہم نے پہلے بات کی تھی کہ قرآن کی تلاوت سے علاج, یہ چونکہ رمضان جو ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ تو رمضان جو ہے وہ تو ہے ہی مہینہ قرآن کا, تو اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنی چاہیے, اس کو فہم قرآن کی بھی طرف جانا چاہیے. کیا ہماری اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ اس کی اسٹریٹجی تو آپ نے بنائی ہے ماشاءاللہ بہت اچھی, کہ ہم سب مل کر, جتنے ہمارے ناظرین ہیں, ہمارے ماشاءاللہ ناظرین کی تعداد تقریباً 4 سے 5 ملین کے درمیان, 4 سے 5 لاکھ کے درمیان ہو چکی ہے. تو میں ان سب سے آپ کی جانب سے درخواست کرنا چاہوں گا, آپ نے ایک پلان بنایا ہے کہ ہم اس رمضان المبارک میں قرآن حکیم پڑھیں گے. ویسے تو ہر شخص قرآن پڑھتا ہے, میں نے دیکھا ہے بہت شوق ہوتا ہے, جنہوں نے سارا سال قرآن نہیں دیکھا وہ بھی کھول کر تلاوت کرتے ہیں. ایک ترتیب کے ساتھ اگر ہم چلیں گے تو آپ نے یہ پلان ہمیں دیا ہے کہ 1 لاکھ قرآن حکیم ہم انشاءاللہ اس رمضان میں ہم پڑھیں گے. اور اس کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ اپنی زبان مبارک سے فرمائیے کہ یہ ترتیب کیا ہو. یہ ڈاکٹر صاحب اس میں بیسیکلی بہت ہی سمپل سا طریقہ ہے, میں نے اپنی وہ ویڈیو میں بتایا تھا, اور وہ جو لوگوں نے نہیں دیکھی وہ اس میں دیکھ بھی سکتے ہیں, لیکن اس کو سمرائز کر دیتا ہوں کہ جس طرح ہم لوگ ایک واٹس ایپ گروپ بناتے ہیں, اس گروپ میں 30 لوگوں کو ہم نے شامل کرنا ہے. روزانہ کا 1 سپارہ ہم پڑھیں گے, دوسرا سپارہ جو ہے وہ اگلے دن پڑھیں گے, تو وہ اس طرح روٹیٹ ہوتا چلا جائے گا. فار ایگزامپل مجھے آج پہلے دن 5واں سپارہ ملا ہے, تو کل کو مجھے 6واں ملے گا, پھر 7واں, کسی کو 4تھا ملا ہے تو کل 5واں 6ٹھا, اس طرح روٹیٹ ہوتا جائے گا. اینڈ آف دا منتھ کیا ہوگا کہ ہمارا انڈیویجول قرآن بھی ختم ہو جائے گا, اور ہمارے 30 قرآن پاک اس گروپ کے اندر ختم ہو جائیں گے, اور ہم ان کا ختم قرآن کر لیں گے انشاءاللہ 30ویں روزے کے بعد. تو یہ بیسیکلی یہ اسٹریٹجی ہوگی, اور اس میں جتنے بھی گروپس آپ بنا سکتے ہیں وہ آپ بنا لیجئے. اور ہمیں صرف یہ ہے کہ وہ ای میل جو میں نے دی تھی اس پہ آپ ہمیں بتا دیجئے کہ جناب یہ ہم نے اتنے گروپس ہیں, اتنا ہم نے قرآن پاک جو ہے وہ فنش کیا ہے, اور انشاءاللہ اس کو ہم اپنی پوری ٹیلی میں استعمال کر لیں گے. اور آخر میں جا کے رمضان کے اینڈ پہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کتنے لوگوں نے قرآن پاک ختم کیا اور کس طریقے سے کیا. اور یہ آہستہ آہستہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے.
इसमें सिर्फ आपने नियत ये करनी है कि हमने इस ग्रुप में शामिल होकर पढ़ना है, ताकि हम में से हर एक को, जितने भी पढ़े जाएंगे कुरान पाक, जो 1 लाख हमारा टारगेट है, वो सबको सवाब मिल जाए उसका। असल कॉन्सेप्ट ये है कि हम बजाय इसके कि मैं एक पढ़ूं, डॉक्टर साहब एक पढ़ें, हम सब लोग मिल के इस तरह पढ़ेंगे तो हमें सबका अल्लाह ताला करेगा इंशाल्लाह इज्तिमाई सवाब मिलेगा। जी डॉक्टर साहब। जी, हम जुम्मे की नमाज हमारे यहाँ होती है, तो उसके बाद दुरूद पाक का एहतमाम होता है। कुछ बीज होते हैं, बाज़ औक़ात खजूर की गुठलियाँ और भी दूसरी चीज़ों के बीज, वो रख दिए जाते हैं और सब नमाज़ी बैठकर उसको पढ़ते हैं। वो तक़रीबन 10,000 की तादाद में होते हैं और वो इतने नमाज़ी होते हैं कि 5 मिनट में हम वो 10,000 दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलन नबील उम्मी ये पढ़ा जाता है। तो एक दिन मुफ्ती साहब ने मुझे कहा कि तुमने आज कितनी बार पढ़ा है? मैंने कहा शायद मैंने 300 पढ़ा। कहने का नहीं, तुमने 10,000 पढ़ा है। सुभान कहने अल्लाह। के ये इस्लामिक सिस्टम है कि इज्तिमाई तौर पर जिसने जो काम हुआ है उसका पूरा सवाब सबको मिलेगा, चाहे किसी ने कम पढ़ा है, किसी ने ज़्यादा पढ़ा है। लेकिन ये कि उस महफ़िल में जो लोग शामिल थे, जैसे हम अगर 1 लाख कुरान हकीम पढ़ते हैं, तो मैंने 1 मंथ में तो 30 पारे ही पूरे किए, यानी कि एक कुरान हकीम पढ़ा है। लेकिन सवाब मुझे 1 लाख कुरान पाक पढ़ने का मिलेगा। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, ये अल्लाह ताला का करम है मुसलमानों के लिए। तो इसलिए मैं आपकी बात के बाद ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि तमाम हज़रात इसको मुनज़्ज़म अंदाज़ में करें। अपने-अपने ग्रुप्स बनाएँ और एक ग्रुप में 30 अफ़राद हों और ये ग्रुप्स इसरार कसाना साहब को ईमेल कर दी जाए। इनका ईमेल इस वक़्त एड्रेस भी सामने है। इस ईमेल पर जैसे कि मैं ग्रुप बना चुका हूँ, मेरे ग्रुप में अल्हम्दुलिल्लाह 30 से भी ज़्यादा अफ़राद हो चुके हैं। तो ये इस तरह के ग्रुप्स बनाकर और ये बताइए ईमेल करके कि मेरा ग्रुप 30 अफ़राद का बिल्कुल तैयार है। तो फिर इसरार कसाना साहब की जानिब से आपको ईमेल आएगी या आपको व्हाट्सएप आएगा कि आप किस ग्रुप को कौन-सा पारा किस दिन दिया जा रहा है, क्या तरतीब है उसकी, जैसे कि आपने अभी फरमाया है। ये बहुत आसान होगा। इसमें इसमें हमने इसमें बेसिकली इसमें डॉक्टर साहब जस्ट टू क्लैरिफाई कि जब भी जी, फॉर एग्जांपल हमने कुछ भी नहीं करना, बेसिकली तो हमने सिर्फ एक तहर्रुक आपके अंदर पैदा करना है कि आप इसको लेके आगे बढ़ें, और करना सब कुछ आपने खुद है। जो उसका एडमिन होगा वो उसको बता देगा जी कि आज ये सिपारे हमने फॉर एग्जांपल 1 2 3 30 तक जाएंगे और आगे उनके नाम लिखे हुए होंगे कि ये लोग हैं, और अगले दिन उससे जो अगला वाला सिपारा होगा वो उनको मिल जाएगा। तो ये ऐसे ही रोटेट करेगा और आखिर में जाके वही चीज होगी कि आप एक सिपारा ही पढ़ेंगे, लेकिन आखिर में जाके आपको पता चलेगा कि यार हमने तो 30 कुरान पाक माशाल्लाह मुकम्मल कर लिया। तो ये है इसकी ब्यूटी। तो अल्लाह ताला तौफीक दे, अल्लाह ताला करम करे, और इंशाल्लाह ये मैंने जो एड्रेस है हमारा तहरीक फहमुल कुरान का वो दे दिया है, qtehreek@gmail.com। इसके ऊपर आपने सिर्फ हमें ये बताना है कि जनाब हम ये पढ़ रहे हैं, ग्रुप बना लिया है। और यस, दूसरी बात ये है कि अगर आप इंडिविजुअल पढ़ना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल एक शख्स है जो ग्रुप नहीं बना सकता या नहीं बनाना चाहता या उसके पास टाइम नहीं है, तो वो हमें ये बता दें जी मैं इंडिविजुअली पढ़ूंगा। तो जो आप इंडिविजुअली भी पढ़ेंगे उसका भी आप हमें बता दें, तो हम उसको ओवरऑल जो हमारी टैली होगी उसमें शामिल कर लेंगे, तो आप भी उसमें सवाब में शरीक हो जाए। ठीक है ऐसा ना? भी होगा कि कुछ अफ़राद में ग्रुप बनेगा, हो सकता है कि 20 अफ़राद हों और शायद 25 अफ़राद बन सकें, और कुछ जैसे कि मेरा ग्रुप है उसमें तक़रीबन इस वक़्त 40 अफ़राद हैं। तो इस तरह से भी आप कोई तरतीब के साथ बैलेंस हम इंशाल्लाह कर सकते हैं कि कम ग्रुप वाले और ज़्यादा अफ़राद वाले हाँ, जो ग्रुप हैं, उनको मैनेज कर दिया जाए इंशाल्लाह। और ठीक है, ठीक। मुझे उम्मीद है कि ये मेरे ख़्याल में मैंने पहली बार ही देखा है, ये अल्लाह ताला ने आपके ज़हन में बात डाली कि इस रमज़ान में इस तरह से ये किया जाए। ये तो हमने कुरान हमने हकीम डॉक्टर साहब असल में पिछले साल हमने ये शुरू किया था, और वो अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो हमने रोजाना एक कुरान पाक शुरू किया था रमजान के दौरान, और उसके बाद फिर हमने इसको वीकली कर दिया था और आज तक चल रहा है माशाल्लाह। तो इसलिए एक कामयाब तजुर्बा हो चुका हुआ है। अच्छा, तो माशाल्लाह। हमारे 2-3 ग्रुप्स हैं ऑलरेडी इस तरह काम कर रहे हैं। और अच्छा, इसमें जो की है ना वो ये है कि इस तरह आपके पास 40 हो गए, तो चूंकि सिपारे जो हैं वो 30 हैं, तो ग्रुप जो जी, है वो 30 का ही बनेगा तो अच्छा रहेगा। आप जो 10 हैं उसमें मजीद कोशिश करें कि एक 20 और ऐड करके एक और ग्रुप बना लें। ठीक है ना इंशाल्लाह, जी? तो इंशाल्लाह। उससे ये हो जाएगा कि आपके डबल हो जाएंगे इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा, कुरान हकीम के पढ़ने के और मज़ीद फ़वाइद क्या हैं? एक तो ये कि हमें 1 लाख पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। एक और चीज़ है कि सारा साल हमें चूँकि इबादत का मौका नहीं मिल पाता, हम अपने मसरूफ़ियात में
اور دوسرے ہمارے کام ہوتے ہیں، لیکن قرآن حکیم کی جو ساؤنڈ ویو ہے، کیونکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر یہ تاکید فرمائی، میں نے علماء کرام سے سنا ہے کہ جب بھی تلاوت کرو یا حتیٰ کہ نماز میں بھی، تو ہلکی سی آواز کو پریفر کیا گیا، بجائے اس کے کہ خاموشی سے پڑھا جائے، اس کے مقابلے میں ہلکی آواز۔ اسی سے سائنسدانوں نے لیا کہ شاید ساؤنڈ ویو تھراپی کی جا رہی ہے۔ تو ہم سارا سال ایسے ماحول میں رہتے ہیں جہاں پر جنات بھی ہیں، وائرس بھی ہے، بیکٹیریا بھی ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں جو انویزیبل ہیں، نظر نہیں آتی۔ تو ان جو قرآن حکیم کی تلاوت اور اس کی ساؤنڈ جو ویو ہے، ساؤنڈ ویو کی وجہ سے اور یہ تلاوت کرنے کی وجہ سے اور تلاوت سننے کی وجہ سے جو ہم تراویح میں سنتے ہیں، تو اس کے اتنے اثرات ہوتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں ہمارے اوپر سے یہ واش ہو جاتی ہیں، یعنی اسپریچول کلینزنگ ہو جاتی ہے ساری۔ اور جو روحانی صفائی ہے وہ تو ہم سارا سال نہیں کر پاتے، لیکن رمضان میں ایک خوبصورت موقع ہوتا ہے، تو اس میں قرآن حکیم کے ذریعے سے ہم اپنا علاج کریں۔ جب جتنا زیادہ قرآن حکیم پڑھیں گے، جتنی تلاوت کریں گے اور جتنا سنیں گے بھی اس کو، تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ روحانی صفائی ہو جائے گی، ہماری اسپریچول کلینزنگ ہو جائے گی۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ جسم کے اندر جو امراض ہیں جن کا ہمیں ابھی پتہ بھی نہیں، کوئی ڈائگنوز بھی نہیں ہوا، وہ ان شاء اللہ تعالیٰ تلاوت کی وائبریشن، جو ویو کی وائبریشن ہے، اس کی وجہ سے وہ سب کا سب صاف ہو جاتا ہے۔ اور وائبریشن کی یہ تو جو قرآنک ساؤنڈ ویو تھراپی ہے، اس پر تو اتنا زیادہ ریسرچ ہوئی ہے کہ سینٹ گالن جو سوئٹزرلینڈ کا شہر ہے، اس میں سینٹ گالن کے بالکل قریب تقریباً 20-30 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ولیج، ریسرچ ولیج کے نام سے بنایا گیا، اور اس میں مختلف مذہبی جو کتابیں ہیں دنیا کی، ان کو اسٹڈی کیا جا رہا ہے۔ اس ایک ہی بلڈنگ کے اندر ہر فلور پر 3-3 4-4 کتابوں کے لیے فکس ہے، اس کا 4تھ فلور قرآن حکیم کی ریسرچ کے لیے فکس مخصوص کیا گیا ہے۔ اور وہاں پر ایک سائنٹسٹ جو وہاں سے واپس آئے، ان سے میری ملاقات ہوئی، وہ کہنے لگے کہ تمہارا قرآن کا ایک ایک لفظ میریکل ہے، ایک دو میریکل نہیں ہے قرآن میں، 100-200 میریکل کہتا ہے، ہر لفظ ہم نے وہاں پر ٹیسٹ کیا، سارا کا سارا میریکل ہے۔ تم اگر الف بھی کہو گے اپنی لفظ زبان سے، پڑھو گے قرآن کی تلاوت کو یا سنو گے، اس کی وائبریشن اتنی تیزی کے ساتھ، عام جو ساؤنڈ ویو لہر ہوتی ہے، ساؤنڈ ویو وہ 340 میٹر پر سیکنڈ کے لحاظ سے سفر کرتی ہے۔ اس نے کہا کہ اس قرآنک ساؤنڈ ویو بھی اسی اسپیڈ سے سفر کر رہی ہے، لیکن وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ 10 جو ویوز ہیں دوسری ساؤنڈ کی، اس کی طرح طاقتور ہے، 10 گنا زیادہ طاقتور ہے۔ اور کہنے لگے کہ یہ کسی بیماری کے لیے اگر پڑھا جائے، ہم میڈیکلی ہم نے ریسرچ کی، اگر قرآن کو پڑھا جائے اور تلاوت اس کی جائے، اس کی ساؤنڈ ویو اتنی طاقتور ہے کہ وہ جسم میں کوئی مرض رہنے نہیں دے گی، چاہے وہ نفسیاتی ہو، قلبی ہو، یا وہ جسم کے کسی بھی حصے کا ہو۔ تو قرآنک ساؤنڈ ویو کو ہم نے اپنے ساتھ رکھنا ہے، قرآن کی تلاوت کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، اس کے فرشتوں کا نزول ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے سن کر۔ تو یہ ہمارا اپنا فائدہ کتنا ہے کہ دنیا میں ہمارے ہر مسئلے کا حل ہے۔ جن کا روزگار نہیں چل رہا، ان کو بتایا جاتا ہے کہ اپنے کاروبار کی جگہ پر، اپنے بزنس، اپنے آفس میں تلاوت کا ماحول بنائیے۔ میں ایک اور چیز یہاں بتانا چاہوں گا، ایک ہی وقت میں تلاوت بھی ہوگی اور دوسری انرجی بھی اترے گی۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ مکہ میں بیت اللہ، پوری کائنات کی سب سے زیادہ پازیٹیو انرجی وہاں پائی جاتی ہے۔ یہ سائنٹیفک ریسرچ تو بعد کی بات ہے، ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت سے مراد یہی ہے کہ پازیٹیو انرجیز وہاں نازل ہوتی ہیں، اور وہاں جو شخص گیا ہے، اکثر لوگوں سے سنا ہے کہ ہم بیمار گئے تھے اور طواف کیا تو الحمدللہ وہ بیماری پتہ نہیں کہاں گئی، واپس آئے تو پھر احساس ہوا اس بیماری کا۔ پازیٹیو انرجیز ملتی ہیں۔ لائیو آتا ہے مکہ سے بیت اللہ، تو گھر کے اندر، دفاتر میں، اپنے دکانوں میں، اپنی فیکٹریوں میں ہلکی آواز میں وہ تلاوت لگا دیں، لائیو لگا دیں اس کو۔ ایک تو کعبہ پر جو انرجی آ رہی ہے اس کا کچھ پرسنٹ آپ کے، جو کہ لائیو ہے۔ دیکھیں یہ اس طرح آج کل ایک بات چل رہی ہے، کچھ سائنٹسٹ جو 4G پہ جو ریسرچ کر رہے ہیں، جو 5G پہ ریسرچ کر رہے ہیں، انہوں نے ایک اور بات بتائی ہے کہ جب دو شخص بات کرتے ہیں لائیو کال پر، تو ایک دوسرے کی جو اورا ہے، ان کی جو روحیں ہیں یا روحانی انرجی ہے، وہ بھی ایک دوسرے سے ٹرانسفر ہوتی ہے اور شفٹ ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔
اگر کسی کی بیمار روح ہے تو وہ دوسرے سننے والے کو بیمار کر سکتی ہے. اس کی بہت سے ٹیسٹ ہوئے کہ لائف کال کرنے والے ایک شخص کو صحت مند تھا, دوسرا ایک بیمار شخص تھا, تو وہ جو صحت مند تھا وہ بھی بیمار ہو گیا. تو یہ ٹیسٹ ہوئے. اس کا مطلب ہے لائف انرجیز بھی شفٹ ہوتی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر. آپ کعبہ کو لگائیے اپنے آفیسز میں, اپنے گھروں میں, انشاءاللہ کعبے کی مسلسل جو اللہ نے پازیٹیو انرجیز کی جو رحمت کی جو بارش کی ہوئی ہے اس جگہ پر, وہ آپ کے گھروں میں, آپ کے دفاتر میں آنی شروع ہوگی, اور وہاں کے مسائل ختم ہوں گے, خاندانی مسائل ختم ہوں گے, اور جو تلاوت چل رہی ہے اس کی ساؤنڈ ویو تھراپی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ ہم آئندہ ایک پروگرام میں اس کو باقاعدہ اس پہ انشاءاللہ, اور خاص طور پہ رمضان کے دوران ہم کوشش کریں گے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں, اور آپ نے جتنے بھی ریسرچ کی ہوئی ہے رمضان کے حوالے سے وہ ہم انشاءاللہ شیئر کریں گے لوگوں کے ساتھ. انشاءاللہ بالکل. بہت بہت بات کرنے والی ہے. رمضان تو ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں رحمتوں کے جو سمندر ہیں وہ بہا دیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. عام دنوں میں تو بارش ہوتی ہے, عام دنوں میں علماء کرام کہتے ہیں کہ عام دنوں میں تو بارش ہوتی ہے, لیکن رمضان میں تو سمندر کے سمندر اللہ تعالیٰ بہاتا ہے کہ جس کو جتنا لوٹنا ہے, جتنا جس کو حاصل کرنا ہے وہ حاصل کر کے اپنے لیے دنیا آخرت کے ذخائر. بلکہ لوگوں کے جو شاپنگ کے دل دادا ہیں ان کی زبان میں کہ لوٹ سیل لگی ہوئی ہوتی ہے. یہ اچھی مثال دی. باقی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کرے اور اللہ قبول کرے ہماری سب کاوشوں کو اور کوششوں کو, اور ہمارے جو جتنے بھی لوگ ہیں ہم تو یہی گزارش کر سکتے ہیں کہ یہ ایک موقع ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے قرب کے ساتھ لے کے جانے کا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا, اور رمضان کے دوران بھی ہم کوشش کریں گے کہ ریگولرلی لوگوں کو بتاتے رہیں کہ کیا کیا چیزیں کھانی چاہیے, کیا کیا چیزیں پرہیز کرنی چاہیے. تو انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ, میرا فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. اس پر دم بتوائے خیش رہو تو دانی حساب ہے بیش رہا. مجھے اس طرح سنا کو ڈاکٹر ناظر حسین صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.